السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام سلسلہ وار ترتیب وار نسائی شریف کا درس چل رہا ہے اور جاری ہے، اور کتاب الصلاح چل رہا ہے، جس کے تقریباً مختلف ابواب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور نماز کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں سے آج آپ کے سامنے سجدے میں پیشانی کس طرح رکھی جائے اس کے متعلق حدیث پیش کی جائے گی۔ باب نمبر 664، السجود علی الجبین، سجدے میں پیشانی رکھنا۔ حدیث نمبر 1098، اخبرنا محمد بن سلمہ والحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21 مختصر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک لمبی حدیث اس میں ہے، لیکن اس حدیث کے مختصر الفاظ یہ ہیں: میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا 21ویں رات کی صبح کو، یعنی 21ویں رات کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو 21ویں رات ہوتی ہے، تو اس 21ویں رات کو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی کو کیچڑ لگا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنی پیشانی بھی زمین پر لگائی اور ناک بھی زمین پر لگائی، تو ناک اور پیشانی یہ دونوں چیزیں سجدے میں زمین پر لگانا ضروری ہیں۔ باب نمبر 665، السجود علی الانف، ناک پر سجدہ کرنا یعنی ناک زمین پر لگانا۔ حدیث نمبر 1099، اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الاعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7 لا اكف الشعر ولا الثياب الجبهة والانف واليدين والركبتين والقدمين۔ ویسے یہاں پر کون کون سی چیزیں اور کون سے اعضاء یعنی زمین پر رکھنے کا حکم آیا ہے، جسم کے کون سے حصے رکھنے کا، وہ بات بھی یہاں پر بتائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، یعنی اپنے جسم کے 7 حصوں پر۔ یہ کیا ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کی نشست میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ 7 حصے کیا ہیں۔ اس میں بھی ذکر ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کپڑے یا بال نہ سمیٹنے کا، یعنی جب سجدہ کرتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں تو جیسے لوگ اپنے کپڑوں کو جھٹکتے ہیں یا پھر سجدے میں جاتے وقت اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہیں اور بالوں کو سنبھالتے ہیں، تو اس طرح نہ سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ نماز کا جو خشوع خضوع ہے، نماز کے اندر جو دھیان ہے وہ دھیان ختم نہ ہو جائے، نماز کا خشوع خضوع نہ ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال اور کپڑوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ کھیلا جائے اور ان میں مشغول نہ ہو، ان میں مصروف نہ ہو کہ کپڑے کو اس طرح ہٹایا گیا، یا اگر کچھ مٹی لگی ہوئی ہے نیچے تو کپڑے کو مٹی سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ میلے نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح جو کام کرنا ہے وہی کام کیا جائے۔ تو آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا۔ وہ 7 اعضاء کیا ہیں آپ نے بتائیں؟ پیشانی اور ناک، یعنی پیشانی اور ناک۔ تو ہم یہ جو باب آپ کے سامنے بتا رہے تھے، یہ باب کا نام ہی رکھا گیا ہے ناک پر سجدہ کرنا، یعنی سجدے میں ناک کا زمین پر رکھنا۔ تو پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ، یعنی یہ دونوں ہاتھ جو زمین پر رکھتے ہیں، اور دونوں گھٹنے اور پاؤں، یعنی دونوں گھٹنے وہ بھی زمین پر لگتے ہیں، اور اسی طرح دونوں پاؤں یعنی پیروں کا جو پچھلا حصہ ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتلا دیا کہ کس طرح کرنا ہے، وہ بھی یعنی دونوں پیر بھی زمین پر رکھنے چاہیے اور زمین سے وہ اٹھنا نہیں چاہیے، زمین پر لگے ہوئے رہنا چاہیے۔ باب نمبر 666، السجود علی الیدین، دونوں ہاتھوں پر سجدہ کرنا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اس حدیث میں، لیکن پھر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 1100،
1100. اخبرنا عمرو بن منصور النسائی قال حدثنا المعلى ابن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا. اس سے پہلے بھی اس مفہوم کی ایک حدیث گزری ہے جہاں پر آپ نے فرمایا 7 ہڈیوں کا ذکر کیا آپ نے. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی اور اشارہ کیا آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف، یعنی پیشانی اور پھر اس کے بعد آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، تو پیشانی اور ناک یہ ہو گئے، اور دونوں ہاتھ، یہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے کنارے یعنی یہ جو پیروں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے یہ زمین پر رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ پیروں کو بچھا دیا جائے یا پھر پیروں کو بالکل اندر کر لیا جائے، اس طرح نہیں، بلکہ پیروں کو کھڑا کرنا چاہیے اور اس کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، مثال کی طرف آپ اس طرف سجدہ کر رہے ہیں تو پیروں کی پچھلی جو حالت ہے ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو. تو یہ پیر کی انگلیاں جو ہیں آخر کی، اس کو پیر سمجھیے، یہ جو آخر کی انگلیاں ہیں اس کو زمین پر لگانا چاہیے اور ان انگلیوں کو قبلے کی طرف کر دینا چاہیے. یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. باب نمبر 667 السجود علی الرکبتین، گھٹنوں پر سجدہ کرنے کا بیان. حدیث نمبر 1101 اخبرنا محمد بن منصور المکی وعبداللہ بن محمد ابن عبد الرحمن الزہری قال حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسجد على 7 ونهي ان يكف الشعر والثياب على يديه وركبتيه واطراف اصابعه. قال سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وامرها على انفه فقال هذا واحد واللفظ لمحمد. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا، اور ممانعت ہوئی یعنی روکا گیا آپ کو بالوں اور کپڑوں کو جوڑنے سے. یعنی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا بالوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، یعنی بار بار آپ نماز میں بال سمیٹ رہے ہیں، بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں تو اس کو سیدھے کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ کے کپڑے، جیسے مثال کے طور پر آپ تشہد کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے تو آپ اپنے کپڑوں کو صحیح کر رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. تو دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر یعنی اس کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. سفیان نے کہا، جو اس حدیث کے راوی ہیں، ابن طاووس نے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے اور ان کو ناک تک لائے اور کہا یہ سب ایک ہے. یعنی اس طرح انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ایک ہیں. یعنی پیشانی اور ناک منہ میں داخل ہے اور وہ ایک عضو ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر اس سے آپ کو ایک غلط فہمی نہ ہو جائے کہ آپ نے 7 ہڈیوں کا ذکر کیا، 7 اعضاء کا ذکر کیا، مگر یہاں پر 8 ہو رہے ہیں. یہ 1، یہ 2، یہ 1 2 4 گھٹنے 6، پھر دونوں پاؤں 8، ایسا نہیں، بلکہ یہ دونوں کو ملا کر ایک کہا گیا ہے. اور دونوں ہاتھ اور گھٹنے اور پاؤں 6 عضو ہوئے، سب 7 عضو ہو گئے. امام نسائی نے کہا میں نے یہ حدیث 2 آدمیوں سے سنی، ایک محمد بن منصور سے اور دوسرے عبداللہ بن محمد سے، اور یہ الفاظ محمد بن منصور کے ہیں. حدیث باب نمبر 668 السجود علی القدمین، دونوں پاؤں پر سجدہ کرنے کا بیان. حدیث نمبر 1102 اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال انبأنا ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد ابن ابي وقاص عن عباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه 7 أراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے جسم کے 7 حصے سجدہ کرتے ہیں. ایک منہ اور دوسری تیسری یعنی ہتھیلیاں، دونوں ہتھیلیاں، اور چوتھی 5ویں دونوں گھٹنے، یعنی چوتھا اور 5واں حصہ جسم کا دونوں گھٹنے ہیں، اور 6واں اور 7واں حصہ دونوں پیر یعنی وہ آخری حصے نیچے گئے. باب نمبر 600 جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. اور نوحیہ کا لفظ ہے، یعنی آپ کو ایک امرتو کا لفظ ہے، ایک نوحیہ کا لفظ ہے، یعنی امرتو مجھے حکم دیا گیا.
نہیا، ایک دوسرے راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روکا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کو روکا گیا، کیونکہ آپ تو ایک نمونہ ہیں، آپ آئیڈیل ہیں، آپ تو بالکل خشوع و خضوع کے ایک مجسم تھے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، یہ ایک بات ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی اس کے اندر ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے 7 پر سجدہ کرنے کا، اور یہ کہ ولا اکف الشعر ولا الثياب، اور یہ کہ میں نہ سمیٹوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نہ سمیٹوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو امرت پر اس کا عطف ہے، یعنی مجھے حکم دیا گیا، کیا نہ سمیٹوں؟ یعنی کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کھیلنا نہیں چاہیے نماز میں۔ اب نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، داڑھی سے آپ ایسے کر رہے ہیں، اور پیچھے کے بالوں میں آپ، جیسے ہم نے کر کے بتایا ابھی، پیچھے کے بالوں سے آپ کھیل رہے ہیں یا بال سیدھے کر رہے ہیں، تو اس حدیث سے آپ کو ایک اور بات یہ نکلتی ہے کہ آپ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹوپی کے بغیر آپ، جی، کیونکہ اگر آپ ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے بال بکھریں گے، آپ کے اگر بال بڑے ہیں تو بال بکھریں گے آپ کے، تو بدرجہ مجبوری آپ کو بال سیدھے کرنے پڑیں گے، بدرجہ مجبوری، یعنی مجبوری کی حالت میں آپ کو زبردستی آپ مجبور ہیں کہ بال سیدھے کریں، تو یہ پھر کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آپ ٹوپی بھی نہیں پہن رہے اور مجبور ہو رہے ہیں بال سیدھے کرنے پر۔ تو امامہ باندھیں، پگڑی باندھیں، شبلاں باندھیں، ٹوپی پہنیں، لیکن کسی طرح آپ اپنے سر پر کوئی چیز رکھیں۔ جیسے عام طور پر درگاہ شریف میں وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر دستی سر پر ڈال کر جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے آتے ہیں تو ٹوپی نہیں پہنتے، غلط بات ہے یہ، تو گویا کہ آپ اللہ کے سامنے ایک اترا رہے ہیں آپ۔ بہرحال باب نمبر 669، نصب القدمین فی السجود، سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے رکھنا۔ حدیث نمبر 1103، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبیدہ قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحیی بن حبان عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فانتهيت الیہ وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي۔ یہ دعا بہت مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سجدے کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، جیسا کہ ہم نے بار بار آپ کو بتایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ دیکھا، یعنی مطلب میں نے ایسا سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، نہیں پایا میں نے، تو دیکھا تو میں چلی دیکھنے کے لیے، تو اس حالت میں پائی کہ آپ سجدے میں تھے اور دونوں پاؤں آپ کے کھڑے ہوئے تھے۔ منصوبتان کا لفظ ہے، نصب کہتے ہیں کھڑا ہونا، تو اسی سے نصب کی ہوئی چیز کہتے ہیں کھڑی ہوئی چیز، جیسے کھمبا نصب کر دیا گیا، یعنی گاڑ دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا۔ بہرحال تو اور دونوں پاؤں آپ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ فرماتے تھے، یعنی آپ یہ دعا فرماتے تھے سجدے میں، اللہم انی اعوذ برضاک، یعنی ساری دعا کہ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشی کی، تیرے غصے سے، یعنی میں تیری خوشی میں آنا چاہتا ہوں، تیری رضا میں آنا چاہتا ہوں، تیرے غصے سے ہٹ کر، تیری ناراضگی سے ہٹ کر، اور تیری مغفرت کی تیرے عذاب سے، یعنی میں تجھ سے تیرے عذاب سے بچ کر تیری مغفرت میں آنا چاہتا ہوں، تیری مغفرت کی پناہ مجھے دے دے، اور تجھ سے میں پوری تعریف نہیں کرتا، یعنی اور میں تیری بھی پناہ مانگتا ہوں، یعنی ہر چیز سے مجھے بچا لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک، میں تیری مکمل ثنا، تیری مکمل حمد اور تعریف نہیں کر سکتا، جبکہ آپ اتنی تعریف کرتے تھے، لیکن اللہ تو خیر اللہ ہے، تو میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا، بلکہ انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریف ویسی ہی ہے اور تیری ذات ویسی ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کر لی، جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کر لی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانوں میں، یا ہم آگے بڑھ کر
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک بڑی ذات ہے جن کی تعریف قیامت تک چلتی رہے گی، جن کی مدح، جن کی ثنا قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس لیے آخر کار شاعروں نے یہ تک کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی آپ کی اتنی تعریف ہے اور آپ تعریف کے اتنے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہیں، بس اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت عاجز ہے آپ کی تعریف کرنے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں ایسا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے قاصر اور عاجز ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی ظاہر کی کہ اے اللہ میں بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا، بلکہ تو بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کر لی۔ جو اوصاف تیرے قابل ہیں، جو اوصاف تو نے دنیا کو بتائے، جتنے اوصاف یعنی جتنی صفتیں تو نے اپنی ظاہر کی، وہ ساری صفتیں تو تیرے لیے ہے ہی ہیں، لیکن جیسی تو اپنی تعریف کرتا ہے تو اسی کے قابل ہے۔ تو یعنی انت کما اثنیت علی نفسک کا یہ مفہوم ہے مکمل۔ بہرحال اس حدیث سے بتانا یہ مقصود تھا کہ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ باب نمبر 670 فتح اصابع الرجلین فی السجود، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی رکھنا۔ حدیث نمبر 1104 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عطاء عن ابي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هوى على الارض ساجدا جافا عضديه عن ابطيه وفتح اصابع رجليه۔ یہ حدیث بھی مختصر ہے۔ ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سجدے میں جاتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اپنے بازو، یعنی یہ جو بازو ہیں بغل جس کو کہا جاتا ہے، اپنے بازو بغلوں سے جدا رکھتے تھے، یعنی کھلا رکھتے تھے، اور انگلیاں پاؤں کی کھڑی رکھتے تھے۔ یعنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا آپ کو، پیروں کی انگلیاں کھڑی ہونا چاہیے اور وہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ باب نمبر 671 مکان الیدین من السجود، جب سجدہ کرے تو دونوں ہاتھ کہاں رکھے۔ حدیث نمبر 1105 اخبرنی احمد بن ناصح قال حدثني ابن ادریس قال سمعت عاصم بن کلیب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقالت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة۔ وائل بن حجر سے روایت ہے، میں مدینے میں آیا اور میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں میں وہ دیکھوں گا۔ تو آپ نے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ انگوٹھے آپ کے میں نے کانوں کے پاس دیکھے، یعنی یہ انگوٹھے جو ہیں ہم نے اس سے پہلے یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائیں اس کے سلسلے میں نے ساری بحث کی ہے۔ میں نے کانوں کے پاس آپ کے انگوٹھے دیکھے۔ جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا، اور دونوں ہاتھ اٹھائے پھر سر اٹھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھانے کے بعد پہلے اپنے ہاتھ اٹھائے پھر سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ تو دونوں ہاتھ آپ کے اسی جگہ تھے جہاں نماز کے شروع میں تھے۔ جی ہم نے اس سے پہلے یہ بھی بتایا آپ کو کہ سجدے میں آپ کے ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ اگر آپ اسی حالت میں کھڑے ہو جائیں تو جس طرح آپ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں اسی طرح سجدے میں بھی آپ کے ہاتھ اسی جگہ ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے یہ جو ہاتھ ہیں اس کو اگر آپ اس طرح کانوں کے پاس لاتے ہیں قریب تو سجدے میں بھی آپ کے ہاتھ اسی جگہ ہونے چاہیے، یعنی آپ کا چہرہ زمین کے قریب ہے، پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہے تو آپ کے ہاتھ اس طرح دور نہیں ہونے چاہیے بلکہ آپ کے ہاتھ اس طرح قریب ہونے چاہیے۔ باب نمبر 672 النہی عن بسط الذراعین فی السجود، سجدے میں دونوں بازو زمین پر نہ رکھے، یعنی یہ جو ہے اس کو زمین پر نہیں لگا دینا چاہیے، ممانعت آئی ہے۔
حدیث نمبر 1106 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا یزید وهو ابن هارون قال حدثنا ابو العلاء واسمه ایوب بن ابی مسکین عن قتادہ عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يفترش احدكم ذراعه في السجود افتراش الكلب. یہ حدیث گزر چکی ہے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بچھا دے تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بازو کو سجدے میں جیسے کہ کتا بچھاتا ہے. یعنی کتا جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو یہ بچھا دیتا ہے, یعنی اپنے کے سامنے پیروں کو زمین پر رکھ دیتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جی یہ حدیث گزر چکی ہے پہلے. باب نمبر 673 صفت السجود, سجدے کی ترکیب, سجدے کی حالت یعنی سجدہ کیسے ہو. حدیث نمبر 1107 اخبرنا علی بن حجر المروزی قال انبأنا شریک عن ابی اسحاق قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالارض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ابو اسحاق سے روایت ہے براء ابن عازب نے سجدے کو دکھلایا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, یعنی سجدے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. تو دونوں ہاتھ انہوں نے زمین پر رکھے اور سرین اٹھائے, یعنی جو بیٹھنے کا حصہ ہے پچھلا حصہ انسان کا سرین جس کو کہا جاتا ہے, سرین انہوں نے اٹھایا. یعنی یہ دونوں ہاتھ انہوں نے زمین پر رکھے اور یہ سمجھے کہ ان کا سر ہے تو سر زمین پر تھا, دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور یہ جو کمر کا آخری حصہ ہے یہ انہوں نے اٹھایا. تو اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری کہ کمر رکوع اور سجدے میں برابر ہونی چاہیے, اس کی حالت بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے, بتا دیا ہے سارا اشارہ کر کے. حدیث نمبر 1108 اخبرنا عبیدۃ بن عبد الرحیم المروزی قال انبأنا ابن شمیل هو النصر قال انبأنا یونس ابن ابی اسحاق عن ابی اسحاق عن البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى جخ. براء ابن عازب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں دونوں بازو پسلیوں سے جدا رکھتے. اس سے پہلے بغل کی بات آئی, بغل سے ملانا پسلیوں سے ملانا ایک ہی بات ہے, تو الگ رکھنا چاہیے, دونوں ہاتھوں کو بغلوں سے نہیں ملانا چاہیے. حدیث نمبر 1109 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا بکر عن جعفر بن ابی ربیعہ عن الاعرج عن عبد اللہ بن مالک بن بحینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ. عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے, یعنی کھلا رکھتے, یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھلائی دیتی, یعنی جو آپ کا یہ جو حصہ ہے وہ دکھائی دیتا. یہ دکھائی دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں نماز پڑھتے ہوں تو سجدے میں چادر کھل جاتی ہے تو وہ حصہ شاید آپ کا نظر آتا ہو, کیونکہ ایک حدیث میں ایسا بھی گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں نماز پڑھی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. حدیث نمبر 1110 اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن ابي مجلس عن ابي بشير بن نهيك عن ابي هريره قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابصرت ابطيه قال ابو مجلس كانه قال ذلك لانه في الصلاه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا نماز میں, جب آپ سجدے میں ہوتے تو آپ کی بغلیں دیکھتا, یعنی آپ کی بغلیں نظر آتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اتنا زیادہ کھلا رکھتے تھے. حدیث نمبر 1111 اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا اسماعیل قال حدثنا داود بن قیس عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ارقم عن عبد اللہ بن ارقم قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكنت ارى عفرة ابطیہ اذا سجد. عبداللہ بن اقرم سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھتا تھا سجدے کی حالت میں. باب نمبر 674 التجافی فی السجود, یعنی کشادہ ہو کر سجدہ کرنا, اعضاء کو کھلے کھلے رکھ کر. حدیث نمبر 1112 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ وهو ابن عبد اللہ بن الاصم عن امه یزید وهو ابن الاصم عن میمونة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سجد جافا یدیہ حتى لو ان بہمة ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت. حضرت یہ حدیث بہت مشہور ہے. حضرت میمونہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے اس قدر کہ اگر بکری کا بچہ جانا چاہتا تو آپ کے ہاتھوں کے اندر سے نکل جاتا, یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے کہ بکری کا بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے یہ ایک مبالغہ ہے, ایک مبالغہ یعنی زیادہ
جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ تو شیر سے بھی زیادہ بہادر ہے، ایک مثال دی جاتی ہے، تو یہ مبالغہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان سے اگر بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ جی، ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جسمانی اعتبار سے بہت یعنی آپ کا قد بھی معتدل تھا اور آپ کا سینہ بھی کشادہ تھا، تو غالب یقین یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی اچھے ماشاءاللہ دراز تھے، تو چونکہ شمائل میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا بکری کا بچہ بآسانی یعنی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ گزر سکتا ہو، اس کا بھی امکان ہے۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب اور مقصد یہ ہے لانے کا کہ اپنے ہاتھوں کو سجدے میں کھلا رکھیں بس۔ جی، باب نمبر 675 الاعتدال فی السجود، سجدے میں اعتدال رکھنا یعنی معتدل انداز میں سجدہ کرنا، درمیانی انداز میں۔ حدیث نمبر 1113 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبدہ قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس واخبرنا اسماعیل بن مسعود عن خالد عن شعبہ عن قتادہ قال سمعت انسا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعه انبساط الكلب۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو یعنی درستی اور خوبی کے ساتھ سجدہ ادا کرو، اور نہ پھیلائے کوئی تم میں سے بازو اپنے کتے کی طرح، کتا جس طرح ایسا پھیلا کر بیٹھتا ہے تو اس طرح بالکل نہ پھیلا دے۔ باب نمبر 676 اقامت الصلب فی السجود، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کمر کو سجدے میں سیدھا رکھنا، صلب اصل کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، اس سے کمر مراد ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1114 اخبرنا علی بن خشرم المروزی قال انبأنا عیسیٰ وهو ابن یونس عن الاعمش عن عمارہ عن ابی معمر عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود۔ ابو مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں درست ہوتی ہے نماز، یعنی مکمل نہیں ہوتی، اس کا مطلب نہیں درست ہوتی کیا مطلب مکمل نہیں ہوتی، ثواب مکمل نہیں ملتا، اس شخص کی جو اپنی پیٹھ کو درست نہ کرے رکوع اور سجدے میں، یعنی برابر رکھنا چاہیے رکوع میں اور سجدے میں۔ باب نمبر 677 النہی عن نقرۃ الغراب، یہ بھی حدیث گزر چکی ہے۔ کوے کی طرح چونچے لگانا منع ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی سجدہ کرنا، چونکہ کوا جلدی جلدی چونچ مارتا ہے تو اسی طرح جلدی جلدی سجدہ کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1115 اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن جعفر بن عبد الله ان تميم بن محمود اخبره ان عبد الرحمن بن شيل اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير۔ عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تین باتوں سے، ایک تو کوے کی طرح ٹھونگے لگانے سے، دوسرے درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے، جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی کہ تم میں سے کوئی کتے کی طرح ہاتھ نہ پھیلائے تو نہ بچھائے، تو یہ بھی بات آئی، تو درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ تیسرے یہ کہ نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لے، جیسے اونٹ مقرر کر لیتا ہے، یعنی نماز کے لیے ایک جگہ مقرر نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہیں آ کر نماز پڑھوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ یہ فقہا نے بھی لکھا ہے کتابوں میں اپنی کہ ایک ہی جگہ مقرر کر لینا یہ مکروہ ہے، تو کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور مختلف جگہ پر نماز پڑھنا چاہیے۔ باب نمبر 687 النہی عن کف الشعر، بال جوڑنے کی ممانعت، یعنی وہی بالوں سے کھیلنا وغیرہ، حدیث بھی گزر چکی ہے، تشریح بھی گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1116 اخبرنا حمید بن مسعدہ البصری عن یزید وهو ابن زریع قال حدثني حدثنا شعبہ وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف شعرا ولا ثوبا۔ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، یعنی جسم کے 7 حصوں پر سجدہ کرنے کا، وہ کیا ہے وہ حدیث آ چکی ہے، مفہوم بھی ہم نے بتلا دیا، اور کیا حکم دیا گیا، اور بال اور کپڑے نہ جوڑنے کا۔ باب نمبر 679 مثل الذی یصلی ورأسہ صعقوس، جس شخص کا جوڑا بندھا ہوا ہو اور وہ نماز پڑھے، یعنی جیسے ایسا سمجھے کہ کوئی شخص چوٹی جس کو کہتے ہیں
چوٹی اس نے باندھ لی ہو یا جوڑا باندھ لیا ہو، اس کی نماز کیسی ہے؟ الذی مثل الذی یصلی ورأسہ معقوس۔ حدیث نمبر 1117 اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو السرحی من ولد عبد الله بن سعد بن ابي سرح قال انبأنا ابن وهب قال انبأنا عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه ان قريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس انه راى عبد الله بن الحارث يصلي وهو معقوس من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مکتوف۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ ابن حارث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جوڑا باندھے ہوئے تھے اپنے سر کے پیچھے، تو وہ کھڑے ہو کر کھولنے لگے۔ جوڑا باندھے ہوئے تھے یعنی اپنے بالوں کو بالکل باندھ دیے تھے۔ جب عبداللہ بن حارث نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کے پاس آئے اور کہا میرے سر سے تم کو کیا واسطہ تھا، یعنی میرے سر کو تم نے کیوں کھول دیا؟ اس کا مطلب میرے بال بندھے ہوئے تو تم نے کھول دیا، تمہیں کیا مطلب اس سے؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے مثال کسی شخص کے جوڑا باندھنے کی نماز میں ایسی ہے، یعنی جس شخص نے نماز میں جوڑا باندھا، یعنی جوڑا باندھ کر جس نے نماز پڑھی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور وہ نماز پڑھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا اور نماز کے مکمل اعمال ادا نہیں ہوتے اور ثواب میں کمی ہوتی ہے، ثواب کم ملتا ہے۔ تو بال کھول کر نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ بال کھول کر سجدہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بال بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کر سکیں۔ اگر کسی کے زلف ہوں تو زلفوں کو کھول دے اور کھول کر سجدہ کرنا چاہیے، کھول کر نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ چونکہ جیسا آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ 7 اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں، تو جسم کا ہر عضو اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، تو بال کو بھی سجدہ کرنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ باب نمبر 680 النہی عن کف الثیاب فی السجود آ چکی ہے حدیث۔ کپڑے جوڑنے کی ممانعت، یعنی کپڑوں سے کھیلنے کی ممانعت، ان کو سدھارنے کی ممانعت۔ حدیث کی تشریح وغیرہ ہو چکی جی ساری تفصیل بھی گزر چکی، تشریح حدیث بھی گزر چکی ہے۔ باب نمبر حدیث نمبر 1118 اخبرنا محمد بن منصور المکی عن سفیان عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسجد صلی 7 اعظم ونهی ان يكف الشعر والثياب۔ یہاں پر بھی آپ کی بات آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا، امیرا کا مطلب آپ کو حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، اور منع کیا گیا بال اور کپڑے جوڑنے سے، کیونکہ آپ نے امیر تو کا لفظ استعمال کیا تو یہ دوسرے صحابی آپ کے قول کو نقل کر رہے ہیں، اور کہا گیا کہ امیرا نہیا، نہیا کا مطلب آپ کو روکا گیا۔ باب نمبر 681 السجود علی الثیاب، کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1119 اخبرنا سوید بن نصر قال انبانا عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر۔ حضرت انس سے روایت ہے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے دوپہر کو تو اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے گرمی کے سبب سے، یعنی گرمی کی وجہ سے۔ جیسا اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، چونکہ مسجد کچی تھی اور ریت یا مٹی وغیرہ مسجد میں ہوا کرتی تھی، تو اس کی گرمی کی وجہ سے صحابہ اکرام کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کی یہ حالت ہوتی کہ کنکرے اٹھاتے، ایک ہاتھ میں رکھتے تھوڑی دیر، پھر دوسرے ہاتھ میں رکھتے تاکہ وہ کنکرے ٹھنڈے ہو جائیں، پھر اس کو سجدے کی جگہ پر رکھ کر اس پر پیشانی رکھیں، تو یہ بعض صحابہ کرتے۔ تو یہ بھی عمل رہا کہ کپڑے پر سجدہ کرتے تھے، تو کپڑے پر سجدہ تو کیا جا سکتا ہے، جیسے جا نماز پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں جیسے بیڈ شیٹ وغیرہ جو پاک ہوں ان کو بھی بچھا کر نماز پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ سب جائز ہے۔ باب نمبر 682 الامر باتمام السجود، سجدہ پورا کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1120 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبد عن سعید عن قتادہ عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتموا الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من خلف ظہری فی رکوعکم وسجودکم۔ یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کرو، یعنی مکمل کرو،
مکمل کرو پورا کرو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکوع کو ادا کرو، سجدے کو ادا کرو، پورا کرو رکوع اور سجدے کو، اس لیے کہ قسم خدا کی میں تم کو پیچھے سے دیکھتا ہوں رکوع اور سجدے میں۔ اس سے پہلے ایک لفظ اور اضافہ کیا گیا تھا حدیث میں کہ جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جی باب نمبر 683 النہی عن القراءۃ فی السجود، سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت۔ اس سے پہلے احادیث گزری ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ رکوع میں سجدہ کرنے کی ممانعت، یعنی رکوع میں قرآن کی آیتیں پڑھنے سے روکا گیا، اب یہاں پر سجدے میں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 1121 اخبرنا داود بن سلیمان ابن سیف قال حدثنا ابو علی الحنفی وعثمان ابن عمر قال ابو علی حدثنا وقال عثمان انبأنا داود بن قیس عن ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین عن ابیہ عن ابن عباس عن علی بن ابی طالب قال نہانی حبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثلاث لا اقول نہى الناس نہانی عن تختم الذهب وعن لبس القس وعن المعصفر المفدبہ ولا اقرأ ساجدا ولا راکعا۔ اس کے بھی تقریباً الفاظ گزر چکے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے مجھ کو منع کیا گیا، یعنی روکا گیا آپ کو، میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب آپ نے روکا ہے 3 باتوں سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو منع کیا، یعنی عام طور پر یہ حکم دیا گیا یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن مجھے تو روکا گیا۔ کیا کس بات سے؟ مجھے منع کیا سونے کی انگوٹھی پہننے سے، یہ بات بھی گزر چکی اور تشریح بھی گزری اس حدیث کی، لہٰذا مردوں کو سونے کی انگوٹھی یا کوئی بھی سونے کی چیز استعمال کرنا حرام کہا ہے، اسی کو لے کر محدثین اور فقہا نے۔ اور ریشمی قس کا کپڑا پہننے سے، اس سے بھی حضرت علی کو روکا گیا، تو ریشم کا استعمال کرنا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کسم کا کپڑا جو ڈھڈا تھا سرخ ہوتا ہے، یعنی جو سرخ ریشم ہوتا ہے لال ریشم ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں کپڑے میں اگر کہیں چھوٹا ریشم لگا ہوا ہے تھوڑا بہت تو پھر وہ جائز ہے۔ اور سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے، یہ اصل باب کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں قرات کرنے سے یعنی قرآن کی آیتیں پڑھنے سے آپ نے روکا ہے۔ حدیث نمبر 1122 اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال انبأنا ابن وهب عن يونس والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابراهيم بن عبد الله ان اباه حدثه انه سمع عليا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ راكعا وساجدا۔ حدیث گزر چکی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے منع کیا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی قرات کرنے سے، یعنی رکوع کی حالت میں بھی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنا چاہیے اور سجدے کی حالت میں بھی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1123 اخبرنا علی بن حجر المروزی قال انبأنا اسماعیل هو ابن جعفر قال حدثنا سلیمان بن سحیم عن ابراہیم ابن عبد الله ابن معبد ابن عباس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم قد بلغت 3 مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعزموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کھولا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے تو آپ نے پردہ کھولا اور آپ کا سر بندھا ہوا تھا اس بیماری کی وجہ سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک میں بہت درد تھا، بہت تکلیف تھی آپ کو، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف کی وجہ سے کوئی کپڑا باندھ لیا ہو، جیسے عام طور پر باندھا جاتا ہے سر کا درد ہو تو پٹی باندھ لی جاتی ہے، یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ معصوب یعنی بندھا ہوا تھا کا لفظ ہے صرف، کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ذکر نہیں ہے، نہ امامے کی بات ہے نہ شملے کی نہ کپڑے کی، صرف یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے معصوب یعنی بندھا ہوا تھا۔ تو اس بیماری کی وجہ سے جس میں آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، جس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یعنی پردہ کھلنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے پہنچا دیا، یعنی اللہ میں نے پہنچا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے جو احکامات مجھے دیے، جو تعلیمات مجھ تک پہنچائی میں نے ان تک پہنچا دی،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کی تعلیمات ساری پہنچا دی، کوئی بات میرے پاس باقی رہی ہے؟ تو جتنے صحابہ تھے، جیسے کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ وہاں پر حاضر تھے جی، تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو وعدہ لے لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو یعنی یقین ہو گیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا یا ولو کان آیا، ایک روایت میں کہ میری کوئی بھی بات تم تک پہنچے تو تم وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ہمارا جو کام ہے، اور یہ ہم روزانہ جو سلسلہ وار آپ کے سامنے درس حدیث پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی اسی حدیث پر عمل آوری کی ایک کڑی ہے، اور اسی پر عمل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نے پہنچا دیا، یعنی یہ لفظ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا اے لوگو، پیغمبری کی خوشخبریوں میں سے کچھ نہیں رہا، یعنی اب جو پیغمبری کی جو خوشخبریاں یا وہی کی جو اثرات وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا مطلب مگر سچا خواب، جس کو الہام بھی کہا جاتا ہے، کشف بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نیک لوگوں کو خواب میں باتیں بتلا دی جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مگر سچا خواب جس کو بندہ دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے، یعنی کسی بندے کے لیے کوئی دوسرا شخص دیکھے۔ خبردار مجھے ممانعت ہوئی ہے، اب ہم اپنی اصل بات پر آ رہے ہیں۔ مجھے ممانعت ہوئی ہے، یعنی مجھے روکا گیا ہے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے۔ تو جب تم رکوع کرو تو کیا کرو، رکوع میں قرات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعظیم بیان کرو اپنے پروردگار کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور تیری ہی عظمت ہے، تیری ہی بڑائی ہے۔ اور جب تم سجدہ کرو تو کوشش کرو دعا میں، یعنی زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ یہ عاجزی کا درجہ ہے۔ اور اسی ایک عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، وہی چل رہا ہے اور وہی عام طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ لائق ہے دعا قبول ہونے کے، یعنی سجدہ کیونکہ عاجزی کے ظاہر کرنے کی ایک علامت ہے، تو اس سے زیادہ دعا قبول ہونے کا ایک امکان ہے، امید ہے۔ اس لیے عام طور پر جو دعائیں بھی کی جاتی ہیں وہ سجدے میں کی جاتی ہیں، سجدے کی حالت اختیار کر کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں ہم دعا میں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، اس کی کیا دعائیں ہیں، جیسے رکوع کی مختلف دعائیں تھیں اس طرح سجدے کی مختلف دعائیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ الدعاء فی السجود کے عنوان سے ہم آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو تعلیمات احادیث کے ذریعے ہمیں دی گئی ہیں ان تعلیمات کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔